أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 ہمارے ساتھ ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا جمعہ کا خطبہ سارے کا سارا فیملی فقہ یعنی شادی بیاہ، نکاح، طلاق، خلا، انہی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے. اس لیے کہ ضروری ہے کہ قوم کو اس کے بارے میں احساس دلایا جائے، تعلیم دلائی جائے کہ اسلام کا شادی بیاہ کا اصول کیا ہے. تو بہت ساری باتیں گزشتہ جمعے کے خطبوں میں ہم نے سنا. آج کے جمعے کے خطبے میں اسی سے جڑی کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، پھر صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. دوستو عزیزو، آج جمعے کے اس خطبے میں ہماری بات شروع ہوتی ہے ایجاب و قبول سے. ایجاب و قبول نکاح کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ بھی سنتے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا جن کی ہو رہی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں ایجاب و قبول ہو گیا؟ ایجاب و قبول ہو گیا جیسے پوچھتے ہیں. ایجاب وہ بات ہوتی ہے جو نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی پوچھتے ہیں. قبول وہ ہوتا ہے جو نوشاہ کی طرف سے، دولہے کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دو باتیں ہوتی ہیں. جیسے کہا اللفظ الصادر من قبل الولی او من یقوم مقامہ، جو آدمی بچی کا ولی ہے، دلہن کا ولی ہے یا قاضی ہے جو نکاح پڑھاتا ہے، وہ کچھ الفاظ پوچھتا ہے. قبول کیا ہوتا ہے؟ من قبل الزوج او من یقوم مقامہ، یا جو دلہا بنتا ہے وہ قبول کرتا ہے. تو جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ میں نے اتنے مہر پر فلاں کی بیٹی کو آپ کی زوجیت میں دے دیا، آپ کی بیوی بنا دیا، جو مہر آپ نے دیا تھا کیا آپ نے قبول کیا؟ تو نوشا کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا. اور یہ نکاح کا رکن ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. اگر کوئی آدمی اگر ایجاب و قبول نہیں ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوگا. جیسے کہ رکن من ارکان عقد النکاح. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس میں کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں. تو قرآن نے دو جگہ دو لفظ استعمال کیے ہیں. ایک نکاح کا لفظ ہے، ایک تزویج کا لفظ ہے. دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے قرآن نے کہا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان عورتوں سے شادی کرو ان کے گھر والوں کی اجازت سے. نکاح جیسے ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں. اور ایک لفظ
وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ اور ایک لفظ جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37، جس میں زواج تزویج کا حکم ہے۔ تو دو باتیں شادی کے لیے قرآن نے استعمال کی ہیں، ایک نکاح، دوسرا تزویج، نکاح کرنا، شادی کرنا۔ اگر کوئی یہ دو باتوں کے علاوہ انگلش میں بھی بول دیتا ہے، میں نے فلاں کی بیٹی کا میرج تم سے کر دیا، ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ نکاح کا لفظ ہی بولیں، زواج کا لفظ ہی بولیں، اس لیے کہ الفاظ ویسے الفاظ میں سے نہیں ہے جو شریعت نے خاص کر دیا ہو، یہی لفظ یوز کرنا۔ جیسے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، آپ تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے اللہ بڑا ہے، نماز نہیں ہوگی۔ بولا وہ نہ بھائی، بولا میں اللہ اکبر بولے تو اللہ بڑا ہے، میں بولے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کبیر است۔ ایک زمانے میں فارسی میں بولتے تھے، بولا کہ آپ فارسی میں بولو، اردو میں بولو، نہیں چلے گا، آپ کو اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا۔ آپ انگلش میں بولو تب بھی نہیں چلے گا۔ لیکن نکاح اور شادی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ آپ میرج کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، اور ایجاب و قبول میں یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہاں لکھنے والوں نے لکھا، لا یشترط اعادۃ لفظ النکاح فی القبول۔ جب نوشہ قبول کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا، اس عورت کو میری دلہن کے طور پر قبول کیا، تو قبول کا ورڈ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہے کہ ہاں میں نے ہاں میں کہہ دے، یا نہ، یا میں راضی ہوں کہہ دے، بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ جیسے نوشہ کہتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن ایک شرط انہوں نے کہا، یشترط اتحاد مجلس الایجاب والقبول۔ شادی کے محفل میں بیٹھے ہیں، اگر نوشہ سے قاضی صاحب نے پوچھا، میں نے فلاں کی بیٹی کو دونوں گواہوں کی موجودگی میں اتنا مہر جو تم نے دیا تھا فلاں کی بیٹی کو میں نے دے دیا۔ اب نوشہ کہے بعد میں بولتا ہوں، سوچ کے بولتا ہوں، نکاح نہیں ہوتا۔ اسی مجلس میں آپ کو بولنا پڑے گا، یعنی جس مجلس میں قاضی پوچھ رہے ہیں اسی مجلس میں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب مجھے ملے، بولا کہ شیخ صاحب آپ کے ہاں دولہا تو گلے میں ہار نہیں پہنتا ہے، آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ نوشہ کون ہے؟ بولا کہ ایک ایسا انسیڈنٹ ہو گیا، میں کیا بولوں، وہ ایک مور کی مسجد میں، ملبار مسجد میں ایک صاحب ملے، بولا شیخ ایسا ہو گیا، قاضی صاحب تھے، وہ دونوں بیٹھے تھے، نوشہ اور نوشہ کا باپ، نکاح انہوں نے پڑھایا، ہاتھ نوشہ کے باپ کا ہاتھ میں لیا، بولا کہ میں نے تم کو فلاں کی بیٹی دے دی۔ کس سے ایجاب و قبول کرنا تھا ان کو؟ نوشہ سے۔ ہاتھ کس کا لیا؟ نوشہ کے باپ کا لیا۔ بولا کہ باپ بھی کچھ تگڑے تھے۔ تو آپ لوگ یہ ہار اگر پہن لیتے ہیں تو کنفیوز نہیں ہوگا، کنفیوز نہیں ہوگا کہ کون نوشہ۔ بولا اتنی اس کی ضرورت نہیں۔ جب سارے لوگ بیٹھتے ہیں، نوشہ بیٹھتے ہیں تو نوشہ کے ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ قاضی کو پوچھ لینا چاہیے کہ بے نوشہ کون ہے، تاکہ غلط ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، نکاح کسی کا پڑھا رہا، کسی سے ایجاب و قبول کر رہے ہیں، تو قاضی صاحب کو پوچھ لینا چاہیے بھئی اتنے سارے ماشاءاللہ ہٹے کٹے خوبصورت نوجوان بیٹھے ہیں، اس میں سے نوشہ کون ہے، تاکہ غلطی نہ ہو۔ تو معلوم ہو جاتا اکثر، تو یہ ساری باتوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ہوگا کچھ نہیں، ہوگا کچھ نہیں، فوراً کیا کریں گے، قاضی صاحب غلطی ہو گئی ہے، پھر دوبارہ نوشہ کا ہاتھ پکڑ کے ایجاب و قبول کرا دیا، بات تو صحیح ہے، لیکن آدمی کو اتنی ساری باتوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں اسی طرح کہا ایک اور چیز جو آج کے زمانے میں ہمارے پاس آتی ہے، آپ کو میں سنا دوں کہ ایک آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں لجنۃ الفتوی الدائمہ، فتاوی الدائمہ، فتوی اسٹینڈنگ کمیٹی سعودی عرب کی ہے، وہ کہتی ہے کہ فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، نکاح پڑھانا جائز نہیں ہے، ایسا نکاح نہیں ہوگا،
یہ فتویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کا فتویٰ ہے، اس میں دو طرح کے قول ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوگا. اور مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ میں نے ایک مہینے پہلے ایک کال ریسیو کیا جس میں ایک لڑکی پوچھ رہی ہے، کوئی عورت ہے، خاتون ہے، کہا کہ شیخ ایسا ہوا میرا نکاح فون پر ہو گیا، میں نے لڑکی کو اتنا نہیں دیکھا، لیکن جب میں وہاں گئی جہاں مجھے دلہن بنا کر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ لڑکا بہت موٹا ہے، میں اس سے اب خلا لینا چاہتی ہوں. تو یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ ایسا جائز نہیں، فون پر جائز نہیں ہے، گرچہ کے بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے. اور جن لوگوں نے جائز نہیں ہونے کا فتویٰ دیا اس لیے کہا کہ نکاح بہت ہی سینسیٹیو چیز ہے، بہت ہی نازک چیز ہے. ایک بچی کو ایک مرد کے حوالے کیا جاتا ہے تو سامنے ہو، گواہوں کی موجودگی ہو، عیاناً بیاناً ہو، دیکھ کر ہو تو اچھا ہے. بعض علماء نے کہا کہ ہو جاتا ہے، بہرحال نتائج الگ الگ ہیں. کہا اور یہ فتویٰ اس زمانے میں تھا جب لینڈ لائن یا فون کا زمانہ تھا یا انٹرنیٹ کا زمانہ تھا. اب ویڈیو کا زمانہ ہے، ویڈیو میں اور بھی بہت سارے لیٹسٹ انداز ہو سکتے ہیں. پھر بھی لوگوں نے کہا کہ دھوکہ ہو سکتا ہے، خدا ہو سکتا ہے، مکر ہو سکتا ہے. تو نکاح میں یہ بتایا گیا، جیسے علماء نے لکھا لا يجوز عقد النکاح عبر وسائل الاتصال الحدیثہ، جائز نہیں ہے لیٹسٹ ٹیکنیکل جو بھی سوشل میڈیا کے جو ہیں اس کے ذریعے سے نکاح جائز نہیں ہے، جیسے فتویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی کا فتویٰ ہے. اس کے بعد ایک اور چیز اس میں کہا کہ ایجاب و قبول میں بیٹھے ہیں، قاضی صاحب ایجاب و قبول کرا رہے ہیں، تو جس کو بولنا آتا ہے وہ بولے گا کہ ہاں میں نے ان کی بچی کو قبول کیا، صرف اشارے سے سر ہلائے، ہاں ایسا نہیں ہوگا. اشارہ کون کرتا؟ مکہ کرتا، گنگا منہ میں کرتا. جسے منہ میں اللہ نے زبان دی ہے اسے زبان سے بولنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا. بھلے وہ پیپر پر لکھا جائے، قاضی صاحب کے دفتر میں لکھا جائے، لیکن زبان سے بولنا پڑے گا کہ ہاں میں نے اس نکاح کو قبول کیا. لا ينعقد الایجاب والقبول بالاشارہ لمن قدر علی النطق، جس کو بولنے کی طاقت ہے وہ صرف اشارہ نہیں کرے گا. البتہ اگر کوئی گونگا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو زبان دے، وہ اشارہ کر سکتا ہے جیسے کہا. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں علماء نے کہا، آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے لیکن اگر اسلام نے اجازت دی ہے، اب اگر کوئی آدمی ہے کسی دور دراز مقام پر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہاں تک جا نہیں سکتا، اس کا کوئی اور رشتہ دار وہاں رہتا ہے تو اسے وہ وکیل بنا سکتا ہے. قاضی اس کے وکیل سے پوچھے گا کہ اس لڑکی کو ہم نے تمہارے موکل کی زوجیت میں دے دیا، کیا تم نے قبول کیا؟ تو وکیل اس کی طرف سے قبول کرے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے شریعت نے اجازت دی ہے حکم التوکیل فی الایجاب والقبول لعقد النکاح. آپ سمجھتے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں ساروں کی سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت ہے جس کے سہارے ہم جیتے ہیں، جس کے سہارے ہماری زندگیاں گزرتی ہیں، اور یہ نسل آباد ہوتی ہے، یہ دنیا آباد ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں سکون آتا ہے، بیوی کا سکون، بچوں کا سکون، اور پھر نواسوں اور پوتوں کا سکون. یہی شادیوں سے ہوتا ہے، یہی لیگل چیزیں ہیں، قانونی چیزیں ہیں، شرعی باتیں ہیں جس سے ہماری زندگیوں میں سکون حاصل ہوتا ہے. چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں نکاح میں کسی کو وکیل بنانا کیسا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے سامنے حدیث ہمارے سامنے ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھی. آپ جانتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی عبید اللہ بن جحش سے. عبید اللہ بن جحش بھی مسلمان تھے، اور دونوں مکے میں شروع میں مسلمان ہوئے، اور مکے میں ستانا بڑھ گیا، لوگ تکلیف دینے لگے، تو دونوں نے کہا کہ چلو ہجرت کر کے ایتھوپیا حبشہ جاتے ہیں، ابیسینا جاتے ہیں. سارے لوگوں کے ساتھ ہجرت کر کے ابو سفیان کی بیٹی بھی آ گئی. ایک مرتبہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں عبید اللہ بن جحش،
ان کا چہرہ بالکل کالا اور پھر جگہ جگہ سے زخمی، ایسا ہیبت ناک خوفناک دکھ رہا ہے. تو بڑا افسوس ہوا کہ میرے شوہر کو میں ایسے کیسے خواب میں دیکھ رہی ہوں. چند دنوں میں وہ خواب کی تعبیر ایسی ہوئی کہ عبید اللہ بن جہش جب ابھی سینا پہنچے، ایتھوپیا پہنچے، وہاں شراب بہت پی جاتی تھی، وہاں کرسچینٹی ایک مذہب تھا، تو وہ مسلمان تھے، لیکن صحبت کا اثر ایسے ہوا کہ وہ ڈرنک پینے لگے، شراب پینے لگے، بہت زیادہ شراب پینے لگے. اور پھر انہوں نے آ کر ام حبیبہ سے کہا رضی اللہ عنہا، دیکھو ام حبیبہ میں کرسچن ہونے جا رہا ہوں. تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا ام المؤمنین، ارے اسی اسلام کو بچانے کے لیے ہم مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، میں کیسے ہوں، میں نہیں ہو سکتی. تو وہ کرسچن بھی ہو گئے، شراب کے عادی ہو گئے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا خواب میں کہ خواب ان کو پڑا کہ کوئی کہہ رہا ہے ام المؤمنین، ایک آواز. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کی تعبیر سوچی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے نبی کی بیوی بنا دے گا، یہی میں خواب میں دیکھ رہی ہوں. کوئی میرا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ ام المؤمنین ام حبیبہ. چند دن کے بعد یا 2-3 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے ڈور ناک کیا، دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا. ابھی تو اکیلی ہیں، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، مکہ چھوڑ کر ابھی سینا گئی ہیں. جس کے ساتھ آئی تھی جو شوہر تھا وہ بھی نصرانی ہو کر شراب پی کر دنیا سے چلا گیا. تو دروازہ دستک دیا، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ایک نوکرانی ٹھہری ہے اور وہ بادشاہ کے محل میں کام کرتی ہے. بولا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام راہبہ ہے، بادشاہ نجاشی نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہونے والا ہے. سبحان اللہ، کیا خوشخبری کا عالم ہوگا. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو تھا میں نے نکال کر اسے دے دیا. اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب خوشخبری ملتی ہے تو خوشخبری سنانے والے کو کچھ دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا میرے پاس جو تھا میں نے نکال کر اسے دے دیا، اور مجھے کہا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جو بھیجا تھا عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے بھیجا مدینے سے کہ تم میرے وکیل بن کر میرا نکاح ان سے کر دو. تو ایک طرف وہاں کے مقامی لوگ تھے اور بادشاہ خود تھا، ان کا ولی تھا، اس لیے کہ ان کا وہاں کوئی نہیں تھا. وقت کا بادشاہ ولی بنا، 4000 درہم مہر دے کر ان کا نکاح ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4000 درہم پر نکاح ہوا ہے، اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بادشاہ نے ان کو مدینہ بھیجا. تو ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی ایک ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے جہاں وہ جا نہیں سکتا ہے، وہاں اپنا کوئی آدمی بھیج کر، وہاں کسی آدمی کو وکیل بنا کر، اس کے ذریعے سے وکیل بنا کر بھی ایسے بھی شادی ہو سکتی ہے، جس کی یہ روایت سپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک اور بات بہت ہی اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، علماء کہتے ہیں ينعقد النکاح بمجرد حصول الإجاب والقبول ان يكون احدهما هازلا. کہا کہ صرف مذاق کے طور پر بھی اگر کوئی بول دے تو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے. اللہ اللہ، بہت سارے لوگ ہیں بیوی کو ڈرانے کے لیے بار بار گھر میں ہوتے ہیں، میں آپ کو بدل کے ایک اچھی بیوی لانا چاہتا ہوں. ارے طلاق نکاح مذاق کرنے کی چیز نہیں. مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق بولتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. مذاق میں بھی اگر کوئی کہے میں نے میری بیٹی کو آپ کو دے دیا، آپ کے ساتھ نکاح کر دیا، تو کیا ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا. کیوں اتنا سخت اس کو رکھا گیا؟ کہا کہ یہ شریعت ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ شریعت ہے، یہ مذاق نہیں ہے. اسی لیے کہا لِعَظْمِ هَذِهِ الْعُقُودِ وَخَطْرِهَا،
اس لیے کہ یہ نکاح کے معاملے اتنے امپورٹنٹ ہیں، اتنے اہم ہیں کہ اسے کھیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مذاق مذاق میں بیوی کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو طلاق دے دیا، تم چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، یا کبھی کسی سے ایسے کچھ کہہ دیا، نہیں، نکاح اور طلاق میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ اگر مذاق کے طور پر بھی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہمارے ساتھ کہا گیا کہ اس بات میں تھیں، تو نکاح کے شرائط میں یہ بات بھی تھی، تعین الزوجین، نکاح کے لیے جب بیٹھیں گے تو بالکل تعین ہوگا کہ کون نوشا ہے، کون دلہن ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جس میں کہا کہ نکاح میں دونوں جو نوشا اور دلہن ہیں ان کی رضامندی ضروری ہے، دونوں راضی ہونا ضروری ہے، زور زبردستی نہیں ہوگی، دونوں راضی ہوں گے تبھی نکاح ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ اس جمعے کے خطبے میں ہے، ہم لوگ نکاح کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ولی یہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے ولی، اور یہ ضروری ہے، باپ ہو تو باپ نہیں ہے تو چاچا نہیں ہو تو دادا، یعنی اس کی طرف سے جو ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں، اور ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں لا يصح النکاح بدون ولی المرأة، اگر لڑکی کا ولی نہیں ہے، گارڈین نہیں ہے، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو ایسے یہ سارے نکاح جو کورٹ میرج، رجسٹر میرج یا اور کوئی میرج کہہ لیجئے، یہ سارے نکاح نہیں ہوتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی میرج ہے، ارینج میرج، باقی جو میرج ہیں وہ میرج نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اپنے نبی کی بات دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کی موجودگی میں ہوگا۔ ولی اگر ہے، ولی مطلب باپ، بچی کا جو باپ ہے، باپ زندہ ہو تو باپ نہیں ہے تو چاچا نہیں ہے تو یہ، اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو محلے کا جو بڑا ہے وہ، یا مسجد کا متولی ہے، صدر ہے، وہ ولی بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، وہی ولی بن کے نکاح کرے گا، یا وقت کے جو قاضی ہوں گے وہ ولی بن کے نکاح کریں گے، شروط آئیں گے، ہم بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے شادی کر لے گی، باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے گارڈین کی اجازت کے بغیر کسی سے شادی کر لے گی، اس کا نکاح باطل ہے، باطل انویلڈ، اس کا نکاح ویلڈ نہیں، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ نبی نے دہرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیتیں یہی تو کہتی ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اللہ نے شادی اور نکاح اور طلاق کا مسئلہ عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا، عورت کا جو گارڈین ہے اسے کہا کہ اپنی بچیوں کی شادی ایسے لوگوں سے کرو جو شریف ہوں، جیسے کہا مشرک سے شادی نہ کرو، تو حکم جو دیا جا رہا ہے وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ لڑکی کے باپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہی نکاح ویلڈ ہے جو ولی کی موجودگی میں ہو۔ بچی کا ولی وہ خود نکاح کرے گا، اگر لڑکی اگر ایسا کر سکتی ہے، خود سے چلے جائے، اپنا نکاح کر لے، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیا کبھی ہمارے پاس 3 منٹس ہمارے پاس ہیں، اس کے لیے میں نے کہا کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہمارے ساتھ آئیں گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا جو ولی ہوتا ہے وہ ولی اپنی لڑکی کو روکتا بھی ہے۔ کیسے؟ یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے، جو میں آیت کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 232، اس آیت کے بارے میں صحابی رسول معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ بولا کیسے؟ ایسے کہ میں نے اپنی بہن کی شادی ایک آدمی سے کیا، اور کہا وہ آدمی نے کیا کیا، میری بہن کو طلاق دے دیا۔ پھر کیا کیا، وہ آدمی آیا میرے پاس، آیا، آ کر کہا میں آپ کی بہن کے ساتھ دوبارہ
میں اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. ہے ایک اگر ایک ہی طلاق ہے, گنجائش ہے, اور وہ ختم ہونے سے پہلے آ جاتا ہے تو کر لے سکتا ہے. اگر ختم ہو جائے تو پھر نکاح جدید سے آدمی نکاح کر لے سکتا ہے. تو مہر جدید دینا پڑے گا, نیا مہر نئے نکاح کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا زوجتک وفرشتک واکرمتک, اے اللہ کے بندے, میں نے میری بہن کی شادی تجھ سے کی, تیرے لیے سارا انتظام کیا, بڑی عزت سے تجھے رکھا, تو نے میرے بہن کو طلاق دے دی, اور اب آئے ہو کہ میں دوبارہ بہن کو تمہارے ساتھ بھیج دوں. ایسا ہرگز نہیں ہوگا, میں نہیں بھیجوں گا. اور اس عورت کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ چلی جائے. ایسا ہوتا ہے کبھی باپ کیا, ہاں اس کے ساتھ جاتی دوبارہ بیوی بن کے, کتنا ظلم کرا, کتنا مارا, کتنا پیٹیا. کبھی باپ آڑے آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوبارہ دونوں مل کے زندگی گزارتے ہیں, گزارنے دیجیے. کتنے خاندان ایسے ہیں پھر ملنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ آڑے آ کر ابھی تک ان کو دور رکھے ہوئے ہیں, ماں باپ کی جور و ظلم کی وجہ سے. قرآن نے اسی لیے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنْ, اے اولیاء, اے گارڈینز, تمہیں اجازت نہیں ہے کہ دونوں جب سدھر جانا چاہیں, مل کر زندگی گزارنا چاہیں تو انہیں ریونیٹ کر دو, ملا دو, ان کو دوبارہ جدا کرنے کی کوشش نہ کرو. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا, قسم خدا کی دوبارہ میری بہن تیرے پاس نہیں آئے گی. وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ, اور آدمی بھی اتنے غلط نہیں تھے, آدمی بھی اچھے تھے. تو معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا, یہ آیت نازل ہوئی تو معقر ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, کہتے ہیں الان افعل یا رسول اللہ. جب آیت نازل ہو گئی تو کہا اللہ کے نبی اب فوراً میں اپنی بہن کو بھیج دیتا ہوں, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. فزوجہا ایاہ, پھر دوبارہ ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیا, نکاح کر دیا. دوستو عزیزو, بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سنیں گے کہ ولی کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک بچی کا جو ولی ہوتا ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, انشاءاللہ اگلے خطبے میں ہمارے ساتھ ہوں گے. مطلب جب میرا ٹرن آئے گا, ایوری منتھ لاسٹ ویک لاسٹ جمعہ ہمارا ٹرن ہوتا ہے, جب ہمارا ٹرن آئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے, شریعت سیکھنے, ہماری زندگیاں شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ, دنیا کے کونے کونے میں مسلمان جو ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں, یا اللہ بیجا الزاموں کے تحت قید ہو رہے ہیں, یا اللہ وہ لوگ جن پر ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ ان تمام کو ظالموں کے نرغے سے بچا دے, ظالموں کے شکنجے سے بچا دے. یا اللہ ظالموں سے انہیں نجات دے دے. یا اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفایابی عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما. یا اللہ ہم تمام میں جو بیمار ہیں, یا اللہ انہیں شفایابی عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما, شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو نوجوان بے روزگار ہیں, یا اللہ انہیں روزگاری عطا فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھے جاب, اچھی نوکریاں, حلال کمائی کی دولت نصیب فرما. یا اللہ وہ تمام بچیاں جو اپنے گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں, یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ نوجوانوں کو اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کے جو کاروباری ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما. یا اللہ حلال روزی عطا فرما. اے الہ العالمین, تیرے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنے خزانے سے عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کی عزتوں, مالوں, اللہ املاک کی حفاظت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم. ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر